قوانین کے اٹل ہونے تک تو واقعی ہے کہ میں اسپنوزا کا حامی ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے بعد جو یہ کہتا ہے کہ یہ قوانینی خدا ہے کہ یہ اس کی بات صوفیانہ ہے، اور اس سے مجھے انکار ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ صوفیانہ اس لیے کہا میں نے کہ وحدت الوجود کے عقیدے کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ وحدت الوجود کے عقیدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا ابدی ہو، ازلی ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو، اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ابدی ہو، یعنی کبھی ختم ہو۔ یہ لازم ہے، سمجھا؟ وہ شخص چور ہے کہ جو یہ بیان نہیں، حقیقت نہیں مانتا، اس کو ماننا چاہیے وحدت الوجود کے عقیدے میں، سمجھا؟ تو اتنا بڑا کفر تو وحدت الوجود بھی چھپا ہوا ہے، جس کے علمبردار شیخ ابن عربی بھی ہیں اور شاہ ولی اللہ بھی ہیں، اور یوں سمجھ لیے کہ ایک دوسرے معنی میں مجدد صاحب بھی ہیں۔ سب لوگ مانتے، یہ لوگ مانتے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ حقائق جتنے بھی ہیں ان میں سے جب تک کہ ان کا اظہار نہ کر دیا جائے اس وقت تک کسی شخص کی توبہ کامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سب سے پہلو یہی ہے خالدی نفیہ، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک تسلی کا پہلو ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں یا سال میں ایک دن چھٹی کا ہو، یہ بھی تخفیف نہیں ہوتی۔ تنوع جتنے ہوں گے وہ شدید تر ہوں گے، اور بھی ضرور، اور نہ ان کو ذرا مہلت ملے گی، تخفیف کی گنجائش نہیں، مہلت کی گنجائش نہیں، اور انقطاع کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کے ڈرنے کی چیز ہے۔ ہمارے صوفی لوگ جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ متعین کر کے یہ نہیں بتاتے کہ خدا کے خوف سے، یہ تو بیان کرتے ہیں کہ خدا کے خوف سے بعض لوگوں کا پتا پھٹ جاتا ہے، اور یہ کہ دماغ چل جاتا ہے، نہ جانے کیا جاتا ہے نا کہ دماغ چل جاتا ہوگا کسی اور سبب سے۔ خدا کے خوف سے تو جو بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ واقع ہے کہ اس کے سنن و قوانین کی معرفت ہوتی ہے، تو جب ان پر آدمی غور کرتا ہے کہ یہ باتیں تو بالکل عقل کے مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، بالکل صحیح ہیں، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں نیک و بد دونوں کو کس طریقے سے یکساں کر دوں گا، اس مالی کو کہ جس نے میرے باغ کی خدمت کی ہے، اس مالی کو جس نے چوری کی ہے، جیسا حضرت فرماتے ہیں، دونوں کو میں کس طریقے سے یکساں کر دوں گا، یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ جس نے دھیلے میں چوری کی ہے اس کو باشرفیوں کی امانت دے دوں گا؟ تو عقل کہتی ہے کہ لا رہا ہے ٹھیک، بالکل ٹھیک، سمجھ گیا؟ تو جب اسی کے اوپر مبنی ہے یہ کلیات تو آدمی اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو ڈرنے کی چیز یہ ہے، یہ سرتاثر عقلی چیز، ایمانی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، سمجھ گیا؟ یہ کہ بم کا دھماکہ ہوا اس کا بھی خوف ہوتا ہے، لیکن وہ خوف اور ہوتا ہے۔ خدا کا خوف اس طرح کی چیز نہیں ہے، خدا کا خوف تمام تر عقلی ہے، غور فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید پر تدبر کرتے ہیں۔ یہ کہا نا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم اتارتے کسی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ بھی شک ہو جاتا، تب یہ بات ٹھیک معلوم۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جب آدمی غور کرتا ہے تب یہ ہے کہ خدا کا صحیح خوف جب معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عقلی ہے، یہ بم کا دھماکہ نہیں ہے، اور نہ شیر کی دھاڑ ہے، یہ بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ صوفیوں کا جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس طریقہ سے اس طرح کی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور مشرکین کے ہاں تو یہی اسی طرح کا خوف ہے ان کے آیت سبب۔
اللہ نے کسی قرآن کے متعلق کہا تھا کہ اگر میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ شک ہو جاتا. اب 40 من کا ایک قرآن تیار ہو رہا ہے. اللہ ہی خیر کرے. 40 من کا واقعی ہے کہ ہماری قوم بھی کیا مسخروں کی قوم بنتی جا رہی. یہ خدمت قرآن ہے. 40 من کا 20 من تو تیار ہو چکا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے لتنو کا ہے نا بالوسبا کہ قارون کی کنجیاں جو ہے ایک پارٹی مل کے اٹھاتی تھی. اس قرآن کو اٹھانے کے لیے بھی کئی آدمیوں کا 80 آدمیوں کی تو ٹیم بنانی پڑے گی زیر صاحب کو. تب جا کے کہیں کسی چبوترے پر رکھوایا جائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن. محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. کا ذوق بھی بہت بڑا ہے. اللہ کو میں دعا کر کے کہتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں فوٹو میں کہ بہت غور سے کوئی وزیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں ان کو خبر نہیں ان کے خاندان میں کسی کو خبر کس ذکیر کی میں کیا پوری اور ادھر کدھر کی جگہ کسی کو خبر ہے. لیکن وہ توجہ سے دیکھتے تاکہ فوٹو میں ان کا پل ہوتا ہے. بڑے باکمال خطاطی کے بہت باکمال ہے. غور کبھی دیکھا نہیں آپ نے. دیکھیے خطاطی دیکھی جا رہی یہ آگ کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. مگر جی اللہ میاں جو دکھائیں دیکھنا پڑے گا. پرانے زمانے میں یہودی اپنے صاحب زمین میں دبا دیا کرتے تھے اور پچھلے 30 سالوں میں یورپی محققین نے ہزاروں کی تعداد میں تورات کے ورق زمین سے کھود نکالے ہیں. ان میں اور موجودہ تورات میں بہت فرق نکلا ہے. یورپ میں ان کا بہت چرچا ہے. کیا آپ ان کا مطالعہ رکھتے ہیں؟ مجھے ان کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے خود اس نے ان کی چھپائی ہوئی باتوں کو نہایت تفصیل سے واضح کیا ہے. اور قرآن مجید کا بیان جو ہے اور زمین سے کھودے ہوئے اور آپ کے مقابل میں زیادہ قابل اعتماد ہے. قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ شریعت میں انہوں نے کیا تعریفات کی ہیں, عقائد میں کیا تعریفات کی ہیں, تاریخ میں کیا تعریفات کی ہیں, اور خاص طریقے پر ان چیزوں کو کہ جن کا ہم سے تعلق ہے. سمجھا؟ باقی رہ گیا کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی میرے سامنے آئی تو میں اس کو بھی دیکھوں گا, لیکن اس وقت تک میری جو معلومات تورات سے متعلق ہے وہی بہت ہے, کافی ہے, اور وہ قرآن مجید کے نہایت ہی مدلل بیانات کے اوپر مبنی ہے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعریف کی گئی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور اس کے شواہد خود تورات میں بھی موجود ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر ایک جگہ انہوں نے ایک چیز تعریف کی دوسری جگہ بھول گئے, آپ کیا کریں گے؟ سمجھ گا؟ اب یہ ہے کہ ایک جگہ بکا کا لفظ بکا کر دیا لیکن بکے کے لفظ دوسری جگہ آیا ہوا ہے, تب تو راز تو کھل جاتا ہے. اصل میں جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں چھپایا جا سکتا, اس لیے اسی کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز میرے علم میں آئی تو میں اس کو بھی بڑے شوق سے مطالعہ کروں گا. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں. کیا اولیاء اور انبیاء بھی زندہ ہیں؟ اور ان کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہی نہیں, جو مرتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں. سب مرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی زندگی ان کی ختم ہو گئی,
لیکن زندہ تو فرعون بھی ہے. قرآن میں اس کے متعلق آتا ہے کہ صبح اور شام ان کو دوزخ کے ان مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے کہ جو مقامات جہاں ان کو دوزخ میں رہنا ہے نہیں کہ صبح اور شام وہ لے جائے جاتے ہیں وہاں. تو اس کے معنی کہ زندہ ہیں. ابو جہل ابو لہب بھی زندہ ہیں, تمام اہل ایمان بھی زندہ رہتے ہیں. البتہ آخرت کی زندگی کی, مرنے کے بعد کی زندگی کی نوعیتیں مختلف. شہداء کی زندگی جو ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بہت خوش حشاش بشاش اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے برابر رزق نازل ہوتا ہے. اور رزق سے مراد آپ جو چاہے لے, اللہ کے خوشنودی, اللہ کی عنایت, اس کی مہربانی جو چاہے لے, لیکن نازل ہوتا ہے. تو بہرحال انبیاء کا درجہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. ان کی زندگیاں ان کی نوعیت کے لحاظ سے ہے, کفار کی زندگیاں ان کی نوعیت کے لحاظ سے ہے, ہما شبہ کی زندگیاں ہمارے لحاظ سے ہے. زندگی تو سب کی ہوگی, کوئی مرنا ہے اس معنی میں نہیں مرتا کہ وہ ختم ہو گیا. وہ ایک نئی زندگی میں زندگیاں, ایک تو دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہوتی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں, اور ایک زندگی ہوگی آخرت کی. تین ہیں. تو دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, برزخ کی زندگی آ جاتی ہے. برزخ کی زندگی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کی نوعیت بہرحال اعمال کے لحاظ سے ہوگی. کفار کی ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگی, اہل ایمان کے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوگی. اہل ایمان جو ہے, اچھے اہل ایمان, ان کی زندگی برزخ کی زندگی بھی بہت خوش زندگی ہوگی, اچھی زندگی ہوگی. یہ مجھے قرآن سے معلوم ہوتا ہے. سمجھا, مرتا کوئی بھی نہیں اس معنی میں. زندگی کے متعلق یہ حقیقت یاد رکھو کہ زندگی اگرچہ ازلی نہیں ہے مگر ابدی ہے. سمجھ گیا. اگر ایسا ہوتا کہ ابدی نہ ہوتی تب تو بہرحال اطمینان کا ساتھ لینے کا ایک موقع تھا, لیکن ازلی تو نہیں ہے. سمجھ گیا. جیسا کہ وحدت الوجود کے عقیدے ثابت ہوتا ہے, لیکن ابدی لازم ہے, چاہے وہ عذاب کی زندگی ہو یا جنت کی زندگی ہو. اما الجنت و اب النار, یہ ہے, یہ یاد رکھیں. اور اچھے آدمی کی, فراخ دل آدمی کی, کشادہ دل آدمی کی, فیاض آدمی کی, مروت اور ہمدردی رکھنے والے آدمی کی, ہر انسان سے, ہر غریب سے, ہر کمزور سے محبت کرنے والے آدمی کی زندگی دنیا میں بھی خوش رہتی ہے, قبر میں بھی خوش رہے گی اور آخرت میں بھی خوش رہے گی. یہ بات یاد رکھیے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلق کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت ہے. سمجھیے آپ, اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ مومن ہے یا کافر ہے. ترجیح ضرور ہے کہ مومن کا حق آپ کا زیادہ ہے, لیکن کافر اور مومن کا تمیز نہیں. انسان کے ساتھ, ہر کمزور کے ساتھ, ہر بشر کے ساتھ آپ کو ہمدرد اور محبت کرنے والا ہونا چاہیے, اپنے پیغمبر کی طرح.